سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا. یہ ہمارے نبی کی امت ہے. کسی نے بتایا؟ کسی نے محنت نہیں کی. آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کسی پہ ہاتھ نہ ڈال. میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں. زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو. جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے. جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے، یہ سب یہودیوں کی سازش ہے. کہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا، یہ امریکہ کی سازش، یہودیوں کی سازش. جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش، یہودیوں کی سازش. نوجوان اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش. میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے. یہ امریکہ کی سازش. اور میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. کا کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آئے. ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے. کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ. آپ نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے. 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے. تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ کہ ہر دکاندار جھوٹ، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے. ہر سے مراد ہے 100 میں 99 نہیں، 1 لاکھ میں 99,999. کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے. جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی. ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں. جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے. تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی. ہم نے اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین. تو قدم قدم پہ میں رویا، قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے. کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے، یوں آتے. یس، اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات. اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات. اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، پاکستان کے حالات. آپس میں قتل و غارت، پھر پاکستان کے حالات. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے، ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا. مسجد قرطبہ جیسا شاہکار بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں. نماز منع ہے، بورڈ لگاؤ. تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے. تاریخ سے سبق نہ لینا بھی پڑا. یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھلے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی
مقالات سنائے جاتے تھے. بقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے ننگی عورتیں کر رہی ہیں, نکریں پہنی ہوئی, وہ تو ایک وقت کے لیے تفریح کی جگہ بنی. میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا. اور زیادہ رونا اس پہ آ رہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں. دین پہ نفرت, فرقہ واریت کی نفرت, سیاست کی نفرت, قوم کی نفرت, صوبوں کی نفرت, شہروں کی نفرت, زبان کی نفرت. کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا؟ کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گے؟ پھر وہ محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو 700 سال پرانی قرآن کی آیات اب بھی اسی طرح لکھی. تو میں نے کہا یا اللہ, میں نماز تو کوئی نہیں ہوگی, کسی کی نزدیک بھی ایسی نماز نہیں ہے, تو تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں ارے میرے بھائیو, آپس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے واسطے. اپنی جان کے دشمن نہ بنو. معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو, تقریریں سننا چھوڑو. تاریخ میری کمزوری رہی ہے, میں بچپن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں. یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے ذوق تھا تاریخ پڑھنا. جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آ گئے تو اور پڑھنے کا لگ گیا. پھر پوچھا, اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی, وہ سارا تسلسل لو. تو ایسے بس ڈوبتا ابھرتا رہا کہ اللہ, آج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں 700 سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے, جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے, جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واز و ارشاد سنے, جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. قرطبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوا, نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور نہ کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی. میں یہاں نماز پڑھتا ہوں, میری نماز قبول کر لے. میں نے اشاروں میں نماز وہ سنا کے ساتھ دیا, پھر رکوع, پھر سجدہ, سجدہ اتنا کر کے تاکہ کسی کو چونکہ جو داڑھی والا اندر آتا ہے نا تو اس کے پیچھے سیکورٹی لگ جاتی کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے. تو ایک سیکورٹی والا ہمارے پیچھے کر رہا. چلو یا اللہ, میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی. اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے, نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش کہ کیا ہو رہا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے. بھائیو, محبت سیکھو, درگزر سیکھو. حضرت تبلیغ سے خوبصورت محنت سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی, جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو. لیکن میرے بھائیو, دنیا بھی پھری ہے, تاریخ بھی پڑھی ہے. وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, بہت زیادہ سمراج یہ نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی. اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے 300 سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں. پہلے 300 سال کو چھوڑ کر ان 1100 سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں.
میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں وقت دو۔ اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ۔ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، صرف ہر مہینے 3 دن کی نیت کر کہ ہر مہینے 3 دن لگانے ہیں۔ کرو گے نیت؟ کرتے ہو نیت؟ ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ 6 بر اعظم کے انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو، ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو، ہر طبقے کو ہدایت مل رہی ہو۔ جب طوائفوں کی طرف ذہن گیا، ان کا خسروں کو بھی تو لینا چاہیے، وہ بھی تو نبی کی امت ان کے پاس پہنچ۔ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر، اب اس کی داڑھی ہے، 5 وقت کا پہلی سب کا نمازی۔ جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی، میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی؟ کہا جی کدی نہیں۔ کدی جمعہ پڑھے؟ جی کدی نہیں۔ عید پڑھی؟ جی کدی نہیں۔ میں کیوں؟ کہ جی یہ مولوی ساڑھے نال نفرت کریں تے نوٹ اساں بھی پرا پرا رہ جانے، سب پیار کی تیسی آگے۔ اس کا چلا بھی لگ چکا ہے، داڑھی بھی رکھ لی۔ ایک مجھے ملا ناچن پر، اس کے بال کٹوائے، سارا کچھ سٹ سن کیا۔ وہ کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو نا سرخی لگائی ہو کوٹا، اس نے اپنے واقعہ سنا۔ کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو مولوی صاحب نے آخیا خسرا کدے اندر وڑا ہے، انہوں باہر کٹو، انہوں باہر کٹو۔ تو بٹ ایک سنگ گئی ہماری جماعت 95 میں، اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا، تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ان کا وہ پریزیڈنٹ صدر، اس نے کہا جی مسلمان کافر نہیں، سوشلزم سے متاثر۔ تو اس کی ہم بات کرتے تھے، ہم پر تحریہ کا لیبل لگنا شروع ہو گیا، تحریہ تحریہ تحریہ۔ ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، وضو کر لیا تھا اور مسح کے لیے پانی لیا، مسح کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا، تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام مسجد، اے دہریہ اندر کدے وڑا ہے، باہر کٹو۔ تو میں نے وہ پانی پی کر دیا، اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا۔ اس میں جتنا مجرم وہ ہے، اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریہ باہر کٹو۔ تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے، اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، محبت سیکھو، اللہ سے صلح کرو، توبہ کرو۔ یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت۔ وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو ہوا آئندہ توبہ، صلح کر کے اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں۔ تو اس کے بھی نیت کرتے ہو؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسپین کے ایک ساتھی سے بات، وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی، کیونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں تو ہوٹل میں شراب چلتی ہے۔ انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے، بس اسی شراب بیچنی بند کرتی، شراب بند کرتی، مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی کہ جی ہم نے وہاں توبہ کی، ہم نے سوچا تھا مکے جائیں گے، وہاں جا کے توبہ کریں گے، لیکن وہ تو ادھر ہی انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی، تو بس یہ ہماری توبہ۔ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے ٹھیک ہے، جو پیچھے گزر گئی اللہ معاف کر دے،
آئندہ تو اسے صلح کر کے چلیں گے، اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کون سا اوکھا کام ہے، پھر توبہ کریں گے، پھر معافی مل جائے۔ اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بات۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ قبول فرما لے۔ اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر لوں گا، ورنہ نہیں مکے چل کے بات کریں گے۔ لیکن آپ بھائیو، ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی، ضرورت اسی کی ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، محبت سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو، بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو، اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ بانا ہو جاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، حوصلے سے کام کرو، اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ سہیل احمد مشہور اداکار ہے، 96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا۔ اس وقت ہم ایک مرید کے، ہماری جماعت تھی ہمارے ساتھ، اسے کہنے لگا مولانا میرا باپ DSP ریٹائر، زندگی پر 1 روپیہ حرام نہیں تھا، 1 روپیہ رشوت نہیں، اب بے تکلفی ہو چکی ہے، تعلق بن چکا ہے، تو میں کہتے تو کیڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، میں نے آگے کہا تو کیڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، 8ویں جماعت میں تھا، فلم دیکھنے چلا گیا، واپس آیا تو میرے باپ کو پتا چل گیا میں نے فلم دیکھی، تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکالا۔ تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا، میں تمہیں اداکار بن کے دیکھوں۔ کہا جی وہ شیطانی ضد پر عاجی ہوا۔ اپنی اولاد کے ساتھ، استادوں تو شاگرد کے ساتھ ہمارے یہاں سختی ہے، اسکول ٹیچر بھی، مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ، سختی کا لہجہ، ہاتھ پکڑوانے، مارنا پیٹنا، یہ انسانی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں، اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع۔ میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شروع، جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو، اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھ۔ ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا۔ 4تھی جماعت میں تھا میں، ہمارے استاد تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محنتی استاد، اس زمانے کے استاد ہوتے ہی محنتی تھے لیکن مارتے بہت۔ انہوں نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا، سلیٹیں ہوتی تھی اس میں، اب میں کوئی 12ویں نمبر پہ بیٹھا ہوں اور جو جا رہا ہے آتا نہیں، ٹھو 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 ٹھو، سوٹے بھی مکے بھی، میں کہہ رہا مجھے بھی نہیں آتا، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے، آتا سوال تو آتا نہیں، پکی گل ہے سوٹے ہی ہیں۔ اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں، کیا چکر چلاؤں۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے چونکہ ہمارا زمیندارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہماری طرف سے گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، گھی جاتا تھا، آٹا جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، چینی جاتی تھی، مرچیں جاتی تھی، جو سیزن میں تو وہ جاتی تھی۔ تو 2 مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچاں بھجوا دے، اپنے آخی مرچاں بھجوا دے، وہ میں بھول گیا کہنا بھول گیا۔ تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ جان کیسے بچی۔ تو 2 مہینے پرانی بات یاد آ گئی، جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے، اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا، میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آتے ہیں کل مرچاں پہنچ جاسی، ابا جی پہ آتے ہیں کل مرچاں پہنچ جاسی۔ میں نے کہا شاباش میرا پتر تو پائے گا۔
یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے، اس کے ڈنڈے، اس کی سختی۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں، اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سکھاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں، ماں باپ کی محبت سیکھو، ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو۔ بھائی سے کہتا ہوں، بھائی کی برداشت کرو۔ آپ بیٹھے ہو، عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں، بیوی کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، بہنوں کی برداشت۔ جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور تبلیغ میں وقت دو۔ تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا ہے۔ اس میں ٹائم دیا کرو، آپ کو بہت نفع ہو۔ اللہ تعالیٰ چل آپ کو آگے بڑھائے گا۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کے صلح کر لیں، کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا لیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا لے جانے والا عمل ہے جھک جانا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم، تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے۔ یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ شکل صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا، سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ تو دنیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد الخزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے۔ آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے۔ وہ بدو عورت کہتی ہے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حاسن الخلق لم تعبه خجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحمر أزج أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن۔ اللہ، پتہ چلا کہ الفاظ کا ردم، بولو تو صحیح کیا ردم ہے۔ اب ترجمہ سنو۔ وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو بابد ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ کیا کہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل۔ پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے، پیٹ نکلو تو آدمی سجے پاسے پیٹ، کھبے پاسے پیٹ، سجے پاسے آپ، کھبے پاسے۔ ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو، ہم کھانے نہیں آئے، زندگی گزارنے آئے ہیں۔ رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، مچھلی بھی، مرغی بھی، پھر اوپر سے 7 اپ، وہ کہتے ہیں وہ اس تو گیس ہوتی ہے، اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا، کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا۔ وہ ہاضمہ نہیں ہوتے، رسط اناس ہو گیا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی ادھر میری آنکھ نہیں پڑتی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں، دیکھتی جاؤں، دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ وسیم، اسے کہتے ہیں
الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی، حسن و جمال آنکھوں میں، اور پلکیں بڑی لمبی، یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی نا لمبا لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، زبان میں آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا، گردن لمبی تھی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبط القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا قاسم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام، اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، مزمل، مدثر، یہ اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا، اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزر بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن آدم علیہ السلام۔